کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اور ہو جائے تو کم سے کم ان کی بارگاہ میں خراج پیش کریں گے, ان کی بارگاہ میں سلام پیش کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا, پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا, اندر سے آواز آئی, جواب ملا ہاں میرے ساتھ اور بھی ہیں, نبی آخر الزمان ہے. دروازہ کھولا گیا, مجھے سلام پیش کیا گیا, سلامتی دی گئی ہے. مسلمانوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بتا دیا تھا, اور فرشتوں جس محبوب کی تکمیل, جس محبوب کے دیدار کی آرزو تم لوگ کر رہے تھے, آج اس آرزو کی تکمیل تم لوگوں کی ہونے جا رہی ہے. ساتویں آسمان تک گئے, جب ساتویں آسمان سے اوپر گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نے اپنے محبوب سے کہا, محبوب آ جاؤ سدرۃ المنتہا تک. سدرۃ المنتہا میں گئے, جبریل امین نے عرض کیا, یا رسول اللہ میری وصل یہیں تک ہے, میں اس سے آگے نہیں جا سکتا, میرا قدم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا, اور جبرائیل شروع سے لے کے اب تک تم ساتھ تھے, شروع سے لے کے اب تک تمہارے ساتھ ہم آ رہے تھے, تم نے اب تک کوئی جواب نہیں دیا, لیکن ذرا یہ تو بتا اب آگے کیوں نہیں جاؤ گے. حضرت شیخ ساجد شیرازی علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا ہے, اگر یکسر موئے برتن پرم فروغ تجلی بسودت پدم, اے اللہ کے مقدس رسول, اگر میں یہاں سے ایک قدم آگے بڑھ جاؤں گا تو تجلی خداوندی سے میرے پر جل جایا کریں گے. مسلمانوں غور کرو, جہاں محبوب کائنات کا کہ سواری کا نکیل پکڑنے والے کے پر جل جائیں, وہاں سرکار تشریف لے جا رہے ہیں, وہ کون سا مقام ہوگا؟ اسی کو لامکہ بولتے ہیں. یہ لامکہ کیا چیز ہے؟ لا کے معنی نہیں, مکہ کے معنی جگہ. کوئی جگہ نہیں, پھر کوئی جگہ نہیں ہے تو اللہ کے محبوب کے پیر کہاں ٹکے ہوں گے؟ مسلمانوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نور بنایا ہے, اور ایک نور دوسرے نور کے پاس جا رہے ہیں, ایک روشنی دوسرے روشنی کے پاس جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حضرت جبریل امین وہیں کھڑے ہوئے, اللہ کے پیارے مقدس نبی نے ارشاد فرمایا, جبرائیل شروع سے لے کے اب تک تم نے میرا ساتھ دیا ہے, اگر کوئی آرزو ہو, کوئی بات ہو, کوئی مدعا ہو, کوئی پریشانی ہو تو ذرا بتا دو, میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, تمہاری باتوں کو پیش کر دوں گا. مسلمانوں, اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو یہی کہتا, میرے لیے علم کی برکتیں مانگنا, میرے لیے دولتیں مانگنا, میرے لیے عالیشان زندگی گزارنے کا طریقہ مانگنا. لیکن قربان جاؤ, حضرت جبریل امین نے عرض کیا, یا رسول اللہ میری کوئی اپنی تمنا نہیں ہے, میری کوئی اپنی آرزو نہیں ہے, اگر تمنا تو ہے تو صرف اتنی ہے کہ کل قیامت کے دن جب آپ کی گنہگار امت بھوکی اور پیاسی رہ کر پل صراط کے اوپر سے گزرے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اس وقت میں آپ کی گنہگار امتی کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دوں. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. دعا بھی مانگ رہے ہیں, اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں, دعا بھی مانگ رہے ہیں, کسی دوسرے پیغمبر کے لیے نہیں مانگ رہے ہیں, دعا بھی مانگ رہے ہیں, کسی دوسرے فرشتے کے لیے نہیں مانگ رہے ہیں. کس لیے مانگ رہے ہیں؟ اپنی گنہگار امتی کی بخشش کے لیے مانگ رہے ہیں. اسی لیے کہ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل بھی جانا کرتے تھے, جبرائیل بھی سمجھتے تھے کہ اگر میرا محبوب امتی کا کوئی کام آ گیا تو یقیناً ان کی دنیاوی زندگی اخروی زندگی سب سنور جائے گی. حضرت جبریل امین نے عرض کیا, یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجئے گا. آقا آگے تشریف لے جاتے ہیں, کچھ دور چلے تھے, آواز آئی, قف یا محمد, محمد ٹھہر جائیے, صلی اللہ علیہ وسلم, محمد ٹھہر جائیے. کیوں؟ اسی لیے کہ فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي, میرے محبوب آپ تشریف اس وقت تک نہ لائیے, اس لیے کہ ذرا ٹھہر کر تو دیکھیے, آپ کا رب آپ کے اوپر سلام پیش کر رہا ہے, آپ کا رب آپ کے اوپر درود پڑھ رہا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, قف یا محمد فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي, اے محبوب آپ ٹھہر جائیے, آپ کا رب آپ کے اوپر درود پڑھ رہا ہے. مسلمانوں ذرا غور کیجئے, اللہ تبارک و تعالی جس محبوب پر درود پڑھ رہے ہو, آخر ٹھہرنے کی کیا ضرورت تھی, روکنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمانا چاہیے تھا, محبوب میں تیرا مشتاق ہوں, تو میرا مشتاق ہے, بہت جلدی ادھر آ جا, قریب آ جا, حجابات کے اندر آ جا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا محبوب تاکہ دنیا دیکھ لے, آپ کی گنہگار امتی بھی دیکھ لے, آپ کی بخشش کنندہ امتی بھی دیکھ لے کہ پروردگار عالم کس شان و شوکت کے ساتھ اپنے محبوب کو اپنے قرب خاص میں بلا رہا ہے. قریب گئے, اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد آواز آتی ہے, محمد اپنے قدموں کو آگے بڑھائیے. نبی کائنات اپنے قدموں کو آگے بڑھاتے ہیں.
جب قرب خاص میں گئے اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں اتنا قریب گیا کہ اس وقت لوح محفوظ پر فرشتے جو قلم سے لوگوں کی تقدیر لکھا کرتے تھے میں نے ان کے کھٹکھٹانے کی آواز کو بھی سنی ہے. قلم لکھی جا رہی ہے, قلم سے کاغذ کے اوپر لکھا جاتا ہے, کیا کوئی آواز آتا ہے؟ آپ سنتے ہیں, آپ اپنے ہی قلم کی آواز کو سن لیجئے, کبھی سنائی نہیں دے گی. لیکن مسلمانوں, نبی کائنات کتنے قریب چلے گئے کہ اللہ کے پیارے نبی خود ارشاد فرماتے ہیں میں اتنا قریب پہنچا کہ میں نے قلم کی لکھنے کی آواز کو بھی سنی ہے. مسلمانوں قربان جاؤ, یہی تک محدود نہیں, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب سے ملنے آئے ہو, تحفہ کیا لائے ہو؟ تحفہ کیا لائے ہو؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, تحفہ تو لے آؤ. مسلمانوں, اب کوئی ہمارا محبوب ہے جو دکان پہ جائے گا مٹھائی کا ڈبہ لائے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار عالم تیری تو شان ہے جو سارے تحفے تیرے سامنے فیل ہے. پروردگار میرا تحفہ کیا ہوگا؟ بس اللہ کے پیارے رسول کی زبان سے نکل پڑا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے پروردگار عالم آپ کے لیے تحفہ کیا ہوگا؟ میری جانی عبادت آپ کے لیے ہے, میری مالی عبادت آپ کے لیے ہے, میرے گنہگار امتی کی عبادت آپ کے لیے ہے, ساری چیزیں آپ کے لیے ہے. یہ میں تحفہ لے کر آیا ہوں. میں نے جو کچھ اس دنیا میں کیا ہے وہ سب آپ کے لیے ہے. میری زندگی آپ کے لیے ہے, میری موت آپ کے لیے ہے, میرا اس دنیا میں آنا آپ کے لیے ہے, میرا اس دنیا سے جانا آپ کے لیے ہے. ساری امتی میں نے آپ کو پیش کر دی. اب آپ کے لیے تحفہ کیا ہوگا؟ مسلمانوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کی اس ادا کو دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا السلام علیکم ایھا النبی, اے محبوب مجھے تحفہ پیش کر رہے ہو, اب میرے طرف سے بھی تحفہ لے لو, آپ کے اوپر سلامتی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے پیارے محبوب نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر سلامتی بھیج رہا ہے تو اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اے پروردگار عالم والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. پروردگار عالم سلامتی صرف ہم پر نہیں بلکہ ہماری گنہگار امتی پر بھی ہو, آپ کے صالحین بندو پر بھی ہو جائے. سلامتی صرف ہمارے لیے نہیں, معراج ہم آئے ہیں. پروردگار عالم تو نے اپنے قرب خاص میں بلایا ہے تو صرف میں اپنے لیے نہیں آیا ہوں, اپنی گنہگار امتی کو بھی ساتھ لایا ہوں. پروردگار عالم اپنی گنہگار امتی کی یاد بھی میرے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب اور اللہ کی بارگاہ میں جب یہ معاملہ پیش ہو رہا تھا فرشتے دیکھ رہے تھے, مسکرا رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کے اوپر سلامتی بھیج رہا ہے. محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تحیت پیش کر رہا ہے. اللہ کی بارگاہ میں تحیت پیش کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے محبوب کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا فرشتوں کو بےحدہ پسند آ گئی. فرشتوں نے یک زبان ہو کر بول پڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. ہم سارے لوگ مل کر یہ گواہی دے رہے ہیں. سارے فرشتوں کی زبان بول اٹھی اے پروردگار عالم تو نے اپنے محبوب پر سلامتی بھیجی ہے. یا رسول اللہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کی ہے لیکن ہم لوگوں کی یادہ نہیں ہے, ہماری زبان اس لائق نہیں ہے, ہمارا ہاتھ اس لائق نہیں ہے. کم سے کم اتنا ہے کہ ہم لوگ گواہی دیتے ہیں کہ ساری تعریف آپ کے لیے ہے اور آپ کے محبوب آپ کے سچے رسول ہیں. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. رسول آئے, نماز کا تحفہ لے کر آئے اور یہی چیزیں کہہ دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج سے تشریف لانے کے بعد ہم لوگوں کو بیٹھا بیٹھا کر نماز سکھایا کرتے تھے. بیٹھا بیٹھا کر, صرف نماز ہی نہیں, آگے اسی کے ضمن میں کتاب الصلاۃ میں بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے بیٹھا بیٹھا کر نماز سکھایا کرتے تھے اسی طریقے سے اتحیات بھی سکھایا کرتے تھے. صرف نماز نہیں, پتہ چلا نبی کائنات نے جس طریقے سے ہمیں حکم دیا ہے اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں معراج کرانے کے لیے اپنے قرب خاص بلایا اور معراج کا تحفہ تم تک دیا اور ہم لوگوں کے درمیان جو تحفے تحائف ہوئے تھے پروردگار عالم نے بتا دیا محبوب یہ تحفے تحائف بھی اپنی محبوب امتی کو لے جا کر دے دو. نماز پڑھو میری معراج کی یاد آ جائے گی, عطیات پڑھو گے میرے اور اللہ کے درمیان تحفے تحائف کی بات بھی یاد آ جائے گی. مسلمانوں نبی کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز دی المختصر. آپ آتے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب عرض کیا تھا پروردگار عالم
तू मुझे दिखा दे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया था लन तरानी, तू मुझे देख नहीं सकता। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था परवरदिगार मेरी निगाह ना देखेगी तो किनकी निगाह देखेगी? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया था ओ मूसा अगर निगाह देख सकती है मेरे महबूब की देख सकती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अरे महबूब को बार बार अल्लाह की बारगाह में भेजते रहो ताकि महबूब अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बे खास से अल्लाह तबारक व तआला का मुशाहिदा करके परवरदिगार आलम को मुलाहजा करके आते जाएं और मैं उस देखने वाले चेहरे को देख लूं। कम से कम अल्लाह के रसूल की मेराज, महबूब रब्बुल आलमीन की मेराज तो ये है अल्लाह तबारक व तआला को देखे, और मेरी मेराज ये हो जाए कि मैं रसूल कायनात को देख लूं। मेरी मेराज ये हो जाए जो महबूब रब्बुल आलमीन को देख लूं। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बार बार भेजते रहे या रसूल अल्लाह, बहाना बनाते रहे या रसूल अल्लाह नमाज तखफीफ कराते आइए। बनु इसराइल इतनी नमाज ना पढ़ सकती थी, आपकी उम्मत ना पढ़ पाएगी। मुसलमानों उम्मत तो महबूब कायनात की, महबूब कायनात ज्यादा जानते हैं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कैसे तजजिया कर फरमा लिया था, मूसा अलैहिस्सलाम ने कैसे तजर्बा फरमाया था। आपकी उम्मत इसकी इस्तिताअत नहीं रख सकती है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अल्लाह के प्यारे नबी जाते रहे, तखफीफ कराते रहे, नमाज में तखफीफ होती रही, 5 वक्त नमाज रह गई। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया महबूब दस्तूर के खिलाफ हो जाएगा। मैंने आपको शुरू में 50 दी थी और मेरा तो ये ऐलान है ला तब्दीला ले कलिमातिल्लाह, अल्लाह की बात कभी बदली नहीं जाती। मैंने तो 50 दे दी है, अब अगर 5 ले जाओगे दुनिया क्या कहेगी? अल्लाह की बात बदल गई है। मुसलमानों अगर मेरे महबूब आपके लिए 5 दी गई है लेकिन उसका सवाब 50 दिया जा रहा है। तब्दीली नहीं, नमाज पढ़ो 5 सवाब मिले 50। और यही नहीं, इरशाद फरमाया मेरे महबूब ये भी सुन लो जब आपका कोई उम्मती एक गुनाह करेगा उसका एक ही अज़ाब लिखा जाएगा, और अगर एक नेक काम करेगा, करने का इरादा करेगा, एक सवाब लिखा जाएगा। इरादा किया है, किया नहीं है अभी उस काम को, नेक काम करने का इरादा किया उसका एक सवाब, और जब कर लिया उसका 10 सवाब।